بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صحیح بخاری کی کتاب کے تیسرے باب کتاب علم سے آج حدیث نمبر 130 لے کر حاضر ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ متکبر اور شرمانے والا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی۔ حدیث نمبر 130۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو معاویہ نے خبر دی، ان سے ہشام نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے زینب بنت ام سلمہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ اپنی والدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نامی ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو تو یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ حدیث نمبر 131۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے مالک نے عبداللہ بن دینار کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے اور میرے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ رہا، تب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ خود ہی اس کے بارے میں بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی، وہ کہنے لگے اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایہ سے زیادہ محبوب ہوتا۔ حدیث نمبر 132۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی داؤد نے اعمش کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے منظر سوری سے نقل کیا، انہوں نے محمد ابن الحنیفہ سے نقل کیا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی، تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مرض میں غسل نہیں ہے، ہاں وضو ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔